الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 97 سے 12ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پہ نازل کی ہے، اور جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی، ان یہودیوں کے لیے۔ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی کا وقت قریب ہے اور وہ ہم میں سے ہی ہوگا، لیکن خاتم النبیین کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بنی اسماعیل تو امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ قانون، نہ ضابطہ، تو اللہ نے ان میں سے ایک ایسے شخص کو کیسے چن لیا؟ تو ضرور یہ جبریل کی شرارت ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور گالیاں نکالتے تھے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جبریل علیہ السلام کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ، رسول اور اس کے ملائکات ایک حیاتاتی وحدت ہے، یعنی ایک آرگینک ہول ہے، ان میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ اللہ اور جبریل کا بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے اور ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ دراصل اب ان کی عوام ان کے علماء سے سوال کر رہی تھی، ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ وہی آخر الزماں ہے جن کے واسطے سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے؟ تو جواب تو کچھ تھا نہیں، یہی کہتے تھے کہ ابھی ذرا انتظار کرو، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور ایسا رویہ اپنا لیا تھا کہ جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، حالانکہ وہ حق جانتے تھے۔ آگے ایک بڑی آیت ہے اور سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، یعنی جادو ٹونا کے چکروں میں پڑ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ،
اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دیکھیں کس قدر کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کا اس جادو ٹونے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی جب ان عملیات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے نقش سلیمانی کی، حالانکہ نقش سلیمانی یا سلیمان علیہ السلام کا ان تمام کفریات سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں۔ بابل بیبیلونیا عراق کا پرانا نام ہے۔ نمرود نیبوکڈ نظر بھی یہیں کا بادشاہ تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے سوائے اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُوهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر و منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اصل میں جادو ٹونا کے منتروں کو اسی دور سے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس دور میں جنوں اور انسانوں کا بآسانی ایک سوشل انٹریکشن تھا، باقی هو اللہ اعلم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر اسلام سے راعینا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سمعنا وعصینا حنتۃ، یہ بنی اسرائیل کے منافقین کہتے تھے۔ اب یہاں مدینے میں جو منافقین موجود ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو کوئی بات اگر سنائی نہ دیتی، سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے تھے راعینا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ دہرا دیجئے۔ لیکن یہ خبیث منافقین راعینا کو لمبا کرتے تھے، راعینا کہتے تھے، یعنی اے ہمارے چرواہے، استغفر اللہ، اور پھر دل میں خوش ہوتے تھے، دیکھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور کوئی پکڑ لے اور کوئی ٹوکے تو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو راعینا ہی کہا ہے، اپنے جاؤ اور اپنے کان کا میل صاف کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس لفظ کو ہی بدل دیا، کہا انظرنا کہا کرو، اے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے تاکہ کوئی خباثت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کا پس منظر ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آدم سے لے کر ایدم تک
آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا۔ اس کا ریزن انسان کی ذہنی پختگی، شعور کی پختگی اور اس کے سوشل ایوولوشن سے ہے۔ کسی کلاس 2 کے بچے کو اگر پی ایچ ڈی کا کورس پڑھا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے مختلف مراحل پہ یہ مختلف شریعتوں کا نزول ہوا کہ انسان کی ذہنی قابلیت، پختگی اور اس کا پوٹینشل اس کو ڈائجسٹ کر سکے۔ نئے ایڈیشنز آتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کے حساب سے پرانی چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں اور کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر دین وہی ہے جو موسیٰ کا ہے تو شریعت بھی وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ناسخ و منسوخ آیتوں کا سلسلہ ہے یہ قرآن میں بھی تو ہے، یعنی ایک ہی شریعت ہونے کے باوجود، جو کہ بالکل لاجیکل، سیدھی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ شریعت کا ابتدائی خاکہ، بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں مل جاتا ہے، تکمیل، کمپلیشن سورہ مائدہ میں ہو رہی ہے۔ یعنی ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ حکم آیا کہ نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، پھر بیچ میں اور حکم آیا، پھر آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ دیکھیں، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، سسٹم اس کا ہے، جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر بدلے میں کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ موسیٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے اور فضول قسم کے مطالبات سامنے رکھے گئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز رہو۔ دوسری بات، منافقین جو اہل ایمان کی صفوں میں تھے مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں کہیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا دونوں طرف جانے کا امکان ہوتا ہے، یا تو یکسو ہو کر ایمان لے لیں یا کفر کے اندھیروں میں ڈوب جائیں۔ تو آیت کا دوسرا حصہ ان کے بارے میں ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہاں منافقین کی حالت مدینے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے دم کٹی بلی ہو، اور وہ یہ چاہتی ہو کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ علیحدہ نمایاں نہ رہیں۔ چنانچہ اہل ایمان بھی کفر میں واپس آ جائیں، یہ وہ چاہتے تھے، اور یہ سب وہ حسد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو معاف کر دو اور درگزر کرو، یہ بڑا امپورٹنٹ مقام ہے۔ تم جانتے ہو کہ آستین کے سانپ ہیں یہ، لیکن ابھی انہیں مت چھیڑو، انہیں ڈورمنٹ پڑے رہنے دو، کیونکہ ابھی پہلا محاذ کفار مکہ سے ہے، وہی سب سے بڑھ کر تم پہ حملے کریں گے، ان سے جنگیں ہونی ہیں، لہٰذا ابھی عفو و درگزر سے کام لو، آخر غلبہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باہر کے دشمنوں سے نمٹ لوگے تو پھر اس کے بعد ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دینا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے، کچھ شک نہیں اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں۔ اب مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے تھے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے خلاف دیوبندی اور بریلوی متحد ہو جائیں گے، اہل تشیع کے مقابلے میں یہ تینوں ایک جگہ پہ آ جائیں گے۔ یہی تو ہوتا رہا ہے کہ جب تک مشترکہ دشمن نظر آئے تو بڑے بڑے اختلافات کے باوجود متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ تلک امانیہم، تو یہ جوز کی اور کرسچنس کی خوشنما آرزوئیں ہیں، ایک وشفل تھنکنگز ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو بائبل سے، تورات سے دلیل تو لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ دونوں کتابیں لائی پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک، جو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جوز اور عیسائی دونوں میں مشترک ہیں۔ کرسچنز میں جو رومن کیتھولکس ہیں انہوں نے بائبل سے رشتہ توڑ لیا تھا، تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن جو پروٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے بائبل کو ریوائو کیا۔ اب اس کی انتہا آج کے دور میں یو ایس میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک یہودی عالم کے مطابق اس وقت یہودیوں کو جو اصل مدد، نصرت اور حمایت جن عیسائیوں سے مل رہی ہے وہ ایونجلسٹ ہیں۔ یہ بہت بڑا فرقہ بن کر ابھر رہا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور اس کی ویرانی میں سعی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پینڈولم شفٹ ہو رہا ہے واپس مشرکین مکہ کی طرف۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے مسجد حرام میں داخلے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ سن 6 ہجری میں حضور کی قیادت میں عمرے کا سفر باندھا گیا، صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمانوں کو عمرے کے بغیر واپس آنا پڑا۔ نیکسٹ ایئر پھر عمرے کی اجازت ملی، تو یہ 7 برس اہل ایمان پر بہت شاق گزرے تھے۔ اسی ظلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ دیکھیں اللہ تو جہد اور مقام سے ماورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ غالب نے خوب کہا تھا کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ یکسانیت اور اجتماعیت دینے کے لیے سمجھیں کہ ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اللہ تو بہت وسعت والا ہے، کوئی سمت اس کے لیے محدود نہیں، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دراصل یہاں تحویل قبلہ یعنی چینج آف قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے، کیونکہ آگے جا کے اب قبلہ بدلا جائے گا اور مسلمانوں کو خیر امت کی حیثیت سے مسلمانوں کی انسٹالیشن ہونے والی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ